فائنینشیل ٹائمز میں 2004 کے اندر ایک آرٹیکل پبلش ہوا. اس آرٹیکل کو جوشوا رامو نے لکھا تھا. جوشوا نے دنیا کے اندر موجود ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو انالائز کیا اور کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیے. جوشوا کے حساب سے دنیا کے اندر اس وقت 2 اکنامک ماڈل موجود ہیں. ایک جس کی بنیاد نیو لبرل اکنامک آرڈر کے اوپر ہے، اس کو واشنگٹن کنسنسس کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں چائنا اور انڈیا نے ایک الٹرنیٹ اکنامک ماڈل پرپوز کیا ہے جس کا نام جوشوا نے بیجنگ کنسنسس رکھا. دوسرا کنکلوڈنگ ریمارک جوشوا کا یہ تھا کہ دنیا کے اندر پچھلے 300-400 سالوں سے ایک متھ چلی آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیموکریسی کا ہونا بہت ضروری ہے، شخصی آزادیوں کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن چائنا نے ڈیولپمنٹ کر کے دنیا کو ایک معجزہ دکھا دیا ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر سنگل پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی اور شخصی آزادیاں اس طرح میسر نہیں بھی ہوں گی تو اکنامک ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم بیجنگ کنسنسس کی بنیاد کیا تھی اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے اور کی اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ بیجنگ کنسنسس نے کس طرح ڈیلیور کیا چائنا کے لیے، اور آخر میں بیجنگ کنسنسس کس حکمت عملی اور اسٹریٹجی سے اڈاپٹ اور امپلیمنٹ کیا گیا اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. بنیادی طور پہ اگر آپ اس کی بنیاد دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 شخصیات چائنا کے اندر نظر آتی ہیں اور ان دونوں شخصیات کے الگ الگ ٹائم فریم نظر آتے ہیں. ماؤ زے تونگ نے بنیادی طور پہ 2 ایسے ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ کیے تھے چائنا کے اندر جس سے چائنا کے اندر ترقی کی ڈیولپمنٹ کی بنیاد پڑ گئی تھی. پہلا تو ترقی کا جو ماڈل تھا ماؤ زے تونگ کے ڈیولپمنٹ ماڈل میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے مختلف سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا، مختلف انڈسٹریز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان تمام انڈسٹریز اور سیکٹرز کے لیے 5 سالہ پلان بنائے جن کو پھر پاکستان نے بھی کاپی کیا. تو پہلی تو بنیاد یہ بنتی ہے ماؤ زے تونگ کے ڈیولپمنٹ ماڈل کی کہ آپ نے ہر سیکٹر اور ہر انڈسٹری کے لیے 5 سالہ منصوبے بنانے ہیں. اس کے بعد اپنی جو انڈسٹریلائزیشن آف دا اکانومی ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. جیسے آپ کی آؤٹ پٹ اور پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے تو اس کو آپ نے اپنی اکانومی کا ایک بنیادی اور ایک لازمی جز بنانا ہے. تو یہ وہ 2 ڈیولپمنٹ ماڈل تھے، یہ 2 بنیادی فاؤنڈیشنز کے سٹون تھے جن کے اوپر ماؤ زے تونگ نے کام کیا. 1976 میں جب ماؤ زے تونگ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈینگ یاؤ پنگ ان کا جو دوسرا ایک بہت ہی بڑا ڈیولپمنٹ کا گرو آتا ہے. پھر وہ 2 ماڈل اس کے اوپر الگ سے لگاتا ہے کہ 2 فاؤنڈیشن سٹون تو ماؤ زے تونگ کے دور میں رکھے جا چکے ہیں. تو اس کے بعد جو پہلا وہ ریمارکیبل قسم کا ریفارم کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اکنامک محاذ کے اوپر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو سوشلزم اور کیپٹلزم کا ایک ملغوبہ بنانا ہے، اور جس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے لٹریچر میں کہ چائنا کی اکانومی اس وقت سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی تھی کہ اس کے اندر ریاست کا بھی بہت بڑا کنٹرول تھا لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ مارکیٹ اکانومی کے پرنسپلز کے اوپر آپریٹ کر رہی تھیں. اس کا بنیادی جو فاؤنڈیشن تھی یا بنیادی سٹرکچر ہے وہ یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ کے ماڈل میں فری مارکیٹ اکانومی کو بھی آزادی سے پلے کرنے کی آزادی ہوگی، اس کو اجازت دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ریاست بھی ڈیولپمنٹ کے ماڈل کے اوپر پوری طرح فری مارکیٹ اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرنے کی آزادی دے گی. اور اس کے بعد کچھ ایسے کمیونیکیشن کے، انفراسٹرکچر کے اور انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ریاست اپنا سٹیک ضرور رکھے گی. تمام جو بزنسز ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انڈلج کر کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ذمے نہیں لگا دیا جائے گا. اور ڈینگ یاؤ پنگ کا ایک بہت ہی معروف کال ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بلی چاہے کالی ہو چاہے سفید ہو، اگر وہ چوہا پکڑ سکتی ہے تو ہمیں اس بلی کے رنگ کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ان دونوں شخصیات کا جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا وہ جو 4 ریفارمز کے ایجنڈا تھے کہ پہلے 5 سالہ منصوبے لگائے گئے، اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن آف دا اکانومی کی گئی، پھر سوشلسٹ فری مارکیٹ اکانومی کے اوپر اکانومی کو گرو کرنے دیا گیا، اور اس کے بعد ریاست اور پرائیویٹ سیکٹر نے مل کے جو اکانومی تھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پوری کوشش کی. اور اگر ہم اس کے کی اکنامک انڈیکیٹرز کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ بیجنگ کنسنسس کے بعد چائنا کی اکانومی کے اوپر کون کون سے پازیٹیو امپیکٹس آئے تو کچھ ایسے امپیکٹس ہیں یا کچھ ایسے کی نمبرز ہیں جن سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بیجنگ کنسنسس کے اوپر چلتے ہوئے چائنا نے کتنی ترقی کی. مثال کے طور پہ 1978 میں جو چائنا کا جی ڈی پی کا ٹوٹل سائز تھا وہ $53 بلین تھا جو کہ 2010 میں 4.2 ٹریلین ہو چکا تھا. اس کے بعد جو دوسرا کی اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ پر کیپٹا انکم ہوتی ہے. پر کیپٹا انکم چائنا کی 1978 میں $154 تھی
جو کہ 2008 میں $3,170 تک بڑھ گئی۔ 1981 میں چائنا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 84% غربت کی سطح سے نیچے تھا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے 2005 میں چائنا میں جو غربت کی سطح سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد صرف 16% تک رہ چکی تھی۔ اب آتے ہیں کہ چائنا نے 1998 میں جو فورن ریزروز تھے وہ چائنا کے 154 بلین تھے، جو کہ 2005 میں 2 ٹریلین تک بڑھ چکے تھے، اور اس وقت یو ایس ٹریجری بل کا سب سے بڑا جو بائر ہے، جو سب سے بڑا انویسٹر ہے، وہ چائنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ حکمت عملی کیا تھی۔ بیجنگ کنسنسس کے ڈیولپمنٹ کے ماڈل میں آپ کو جو حکمت عملی نظر آتی ہے اس کا جو کارنر سٹون ہے، سب سے پہلا وہ تو یہ ہے کہ آسان ریفارمز کو آپ نے پہلے کرنا ہے اور مشکل ریفارمز کو آپ نے بعد میں کرنا ہے، جو کہ واشنگٹن کنسنسس کی ایک اپوزنگ آرگومنٹ ہے۔ واشنگٹن کنسنسس اور نیو لبرل اکنامک آرڈر یہ کہتا ہے کہ آپ نے شاک تھیراپی سے جو مشکل ریفارمز ہیں ان کو پہلے کرنا ہے، جبکہ بیجنگ کنسنسس یہ کہتا ہے کہ آپ نے آسان ریفارمز پہلے کرنی ہے اور مشکل ریفارمز بعد میں کرنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کارنر سٹون ہے، جو اسٹریٹجی ہے بیجنگ کنسنسس کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکول گروتھ یا معاشرے کے اندر ایکوالٹی کو پروموٹ نہیں کرنا بلکہ ایکوٹی کو پروموٹ کرنا ہے۔ مثلا آپ معاشرے میں برابری نہیں لا سکتے، آپ کو معاشرے میں مساوات لانی ہوگی، جو کہ سوشلسٹ نظریہ ہے اور اسلام سے بھی قریب ترین ہے۔ اس کے بعد جو انکلوسیو گروتھ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ نیو لبرل اکنامک آرڈر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو گروتھ ہوتی ہے وہ انکلوسیو نہیں ہوتی، اس میں جو ہیوز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ہو جاتا ہے اور جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں ان کے پاس بالکل نہیں ہوتا۔ جو ڈویژن ہے اکنامک ماڈل کی واشنگٹن کنسنسس میں اور ویسٹ کے اندر کیپٹلسٹک اکانومی کے بعد بننے والے ماڈل میں، اس میں انکلوسیو گروتھ نہیں ہوتی۔ تو بیجنگ کنسنسس میں جو تیسرا کارنر سٹون تھا حکمت عملی کا، اسٹریٹجی کا، وہ یہ تھا کہ ہم نے انکلوسیو گروتھ کرنی ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو چوتھا کارنر سٹون ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے سوشلسٹ نظام کے کچھ چیدہ اصول لے لینے ہیں اور کیپٹلسٹک اکانومی کے کچھ چیدہ اصول لے لینے ہیں اور ان دونوں کو ملا دینا ہے۔ جیسے چائنا کے اکنامک ماڈل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اونڈ سوشلسٹ نظام ہے یا اسٹیٹ اونڈ کیپٹلسٹک اکانومی ہے، تو دونوں نظاموں کے اندر جو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں، جو آپ کی اکانومی کو پش کر سکتی ہیں، اکنامک گروتھ کا نتیجہ بنا سکتی ہیں، تو آپ نے ان کو اڈاپٹ کر لینا ہے۔ اور پانچواں اور بہت ہی اہم جو کارنر سٹون تھا وہ یہ تھا کہ ریاست کو بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ واشنگٹن کنسنسس یہ کہتا ہے، نیو لبرل اکنامک آرڈر یہ کہتا ہے، IMF یہ کہتا ہے کہ ریاست کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ ریاست ایفیشینٹلی فیصلہ نہیں کر پاتی اور جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کا جو بار ہوتا ہے، اس کی جو رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ایک بندے کو لینی ہوتی ہے، تو اس میں کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ریاست چونکہ بیوروکریٹک طریقے سے آپریٹ کرتی ہے تو وہاں پہ فیصلہ سازی میں تاخیر بھی ہوتی ہے، اس لیے ریاست کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں بیجنگ کنسنسس یہ کہتا ہے کہ ریاست کو کاروبار کرنا چاہیے اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ کے اکنامک لے آؤٹ کے اندر بہت ہی خاطر خواہ حصہ ڈالنا چاہیے، جس کے لیے ہم چائنا کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ 2012 میں ٹوٹل GDP کا جو سائز تھا چائنا کا، اس کا 50% چائنا کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یا سرکاری ادارے حصہ ڈال رہے تھے۔ 50% آف دا ٹوٹل ورک فورس ان چائنا از امپلائڈ ان گورنمنٹ سیکٹر، اور فارچون 500 کے اندر جو تقریباً 65 کمپنیاں ہیں چائنا کی، وہ سرکاری کمپنیاں ہیں۔ تو بیجنگ کنسنسس کے مقابلے میں جو ایک الٹرنیٹ ماڈل ہمیں نظر آتا ہے وہ واشنگٹن کنسنسس کا ہے، ان کے درمیان ریاست کو ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے ایک الٹرنیٹ ماڈل کے طور پہ بیجنگ کنسنسس کو اینالائز کرنے کی اور سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے اور ان پالیسی کے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے جن کی وجہ سے بیجنگ کنسنسس کو ایز این الٹرنیٹ اکنامک ماڈل کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آخری ویڈیو اس بیجنگ کنسنسس اور نیو لبرل اکنامک آرڈر کے پوری سیریز کے اوپر ہوگی، وہ ان دونوں ماڈلز کا، اکنامک ماڈلز کا، بیجنگ کنسنسس کا اور نیو لبرل اکنامک آرڈر جو کہ واشنگٹن کنسنسس ہے، اس کا کمپیریزن کر کے IMF کے ریفارم ایجنڈا کی اس سیریز کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔